نیکسٹ پلیز. وہ کوریڈور میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی. وہ چونک کر کھڑی ہو گئی. اس سے آگے والی لڑکی کب اندر گئی اور باہر نکلی اسے خبر بھی نہ ہوئی. بیٹا صرف مریض کو اندر بھیجیں, آپ باہر ہی بیٹھے. جی میں ہی پیشنٹ ہوں, اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سامنے رکھی فائل اٹھا لی. تو چلیں سیشن شروع کرتے ہیں. اس شخص نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور پانی کا گلاس اٹھا لیا. فائل میں رکھی تفصیلات پڑھنے کے بعد اسے یہ کیس کافی دلچسپ لگا, مگر اب اسے اپنے طور پر سوالات کرنا تھے کیونکہ وہ ایک ماہر نفسیات تھا اور سامنے بیٹھی دھان پھان سی لڑکی اس کی مریض. تمہارا نام؟ پورے ارم, مگر سب مجھے ارم پکارتے ہیں. تو ارم تمہاری عمر کیا ہے؟ 25 سال. نام ارم ہے جو کہ شخصیت پر بالکل کسی سانچے کی طرح ڈھلا ہے, اور عمر 25 سال. دیکھو ارم بیٹا, اس عمر میں تو تمہیں اپنی زندگی کو بھی ارم یعنی جنت جیسا جینا چاہیے. پھر 5 سال سے تم 22 ڈاکٹرز کے پاس اور سینکڑوں عاملوں کے پاس جا چکی ہو, اور اب تمہارا سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے کے لیے کیا کام آن پڑا؟ یہ سب میں اپنی مرضی سے نہیں کرتی, میں تو حالات پر منحصر ہوں, جو مجھے جہاں لے جائیں. تو تم نے خود کو اتنا کمزور بنایا ہی کیوں کہ حالات تم پہ غلبہ پالیں؟ یہ کم ہے کہ زندگی کے 20 سالوں کو میں نے اپنی مرضی سے جیا. تو ان 5 سالوں میں ایسی کون سی دشواری پیشان پڑی کہ باقی زندگی کے لیے حوصلے پست ہو گئے؟ اب تھک چکی تھی, خود سے یا حالات سے لڑنے کی ہمت نہیں باقی بچی. اگر تھک چکی تھیں تو زندگی کے 21ویں سال ہی تمہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا. پھر تو تم ابھی صحیح سلامت یہیں کھڑی ہو. تھک چکی تھیں تو اتنے معالج کیوں بدلے؟ اور اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تو بار بار کسی نئے ڈاکٹر, عامل یا ماہر نفسیات کے پاس جانا کیسا؟ امید, کچھ اچھا ہونے کی امید, نئی زندگی کی امید. تم امید کے انتظار میں کیوں بیٹھی ہو؟ خود ہی خود کے لیے شمع کیوں نہیں بنتی؟ تمہاری فائل میں لکھا ہے کہ تم کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو, جبکہ ساتھ ہی میں نے یہ بھی پڑھا کہ تم کافی لوگوں کے کام آتی ہو, اتنی دعائیں لیتی ہو, ان کاموں سے تمہیں دلی سکون ملتا ہے. پھر تمہیں کس چیز کی الجھن ہے؟ اس الجھن کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے, اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں. ہاں, صرف یہ جانتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے سب کی مدد کرتی ہوں, اور جب کوئی میری وجہ سے خوش ہو تو مجھے سکون حاصل ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود میں کبھی کبھار اپنی ذات سے تنگ آ جاتی ہوں, اور اس چیز پر میرا کوئی اختیار نہیں. اختیار ہے, مگر تم عمل کرنے سے ڈرتی ہو. ایک بار اپنے دل سے پوچھو, تم جو سب کی ہر ممکن مدد کر سکتی ہو, خود کی کیوں نہیں؟ خود کی مدد؟ میں سمجھی نہیں, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم نے خود کو ڈپریشن کے ایک خود ساختہ خول میں بند کر لیا ہے, جس سے تم باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی. تم کچھ پل خوش رہ بھی لو, کچھ وقت بعد پھر اسی خول میں سمٹ جاتی ہو, جس کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھو بیٹا, کوئی ہمیں اس وقت تک نہیں توڑ سکتا جب تک ہم خود کمزور نہ پڑ چکے ہوں. مگر میں تو کمزور نہیں ہوں, میں آخری لمحے تک مضبوط بنے رہنے کی کوشش کرتی ہوں, پھر ایک حد کے بعد میری برداشت ختم ہو جاتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمہارا خود ساختہ خول ہے. جس دن تم یہ خول توڑ دو گی
फिर तुम खुद पे हंसोगी कि मैं छोटी छोटी बात की कितनी परवाह किया करती थी। और ये सब कैसे होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे तुम हर इस दोस्त की मदद करती हो जो ज़हनी टेंशन में मुब्तला होता है, उसकी मदद करती हो, उसे हर मुमकिन कोशिश से इस फ़िक्र से बाहर निकालने की कोशिश करती हो, अब ख़ुद के लिए भी ऐसे ही करो। अपनी ज़ात को दो हिस्सों में तकसीम करो, एक तुम और दूसरी तुम्हारी ज़ात। अब अपनी ज़ात को अपना दोस्त समझ के इसे ज़हनी अज़ियत से निकालने की भरपूर कोशिश करो। अव्वल तो इससे हमारी दूसरी मुलाकात की नौबत ही नहीं आएगी, फिर भी उम्मीद है। दूसरी बात, तुम खुद कहोगी कि बरसों बीत गए, मैंने किसी डॉक्टर, आमिल या माहिर नफ्सियात के पास जाना ही छोड़ दिया क्योंकि अब मैं अपनी ज़ात के साथ दोस्ती करके बहुत खुश हूँ। तुम ठीक हो, बस तुम्हें इन बातों पर अमल करना है जिनका सामना करने से तुम कतरा रही हो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। नेक्स्ट प्लीज़। माहिर नफ्सियात ने नई फाइल उठा